السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں سال میں 12 مہینے بتائے ہیں، اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پھر 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ آئیے ان سوال کے جوابات تلاش کرنے کے لیے قرآن سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 36 اور 37 یعنی 9 کی 36 اور 37۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں 4 حرمت والے ادب کے مہینے ہیں۔ یہی ہے درست دین، بس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ جو مہینے کا ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اس مہینے کو 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کی ہے، سو وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے برے اعمال انہیں مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، یا آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے واقعی 12 مہینے اپنی کتاب میں کہا ہے تو اس میں یہ کہاں لکھا کہ سال میں 12 مہینے، بلکہ یہاں تو یہ لکھا کہ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں پھر کہہ دیا 4 حرمت والے ادب کے مہینے۔ تو زمین و آسمان پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے، لاکھوں سال پہلے بنی ہے، اور اگر جب سے 12 ہی مہینے ہیں تو یہ کتنے دنوں کا، کتنے سالوں کا مہینہ ہے۔ پھر ان میں 4 حرمت والے بھی ہیں، تو وہ 4 مہینے کب ہیں، کیا گزر گئے ہیں یا آنے والے ہیں؟ پھر اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی درست دین بھی ہے۔ درست دین اگر 12 مہینے ہی ہیں تو کم از کم اللہ کو 12 مہینے کے نام بھی بتانے چاہیے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو سب کے سب جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں۔ تو کیا یہ 12 مہینے مشرک نہیں مانتے ہیں؟ 12 مہینے تو آج کل ساری دنیا میں 12 مہینے رائج ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں جنوری فروری رائج ہے تو کہیں کوئی اور، کہیں کوئی اور، لیکن دنیا بھر میں اس وقت جو سب سے زیادہ لاگو کیلنڈر ہے وہ تو عیسوی کیلنڈر ہی ہے، جنوری فروری والا۔ تو اللہ نے تو یہ نام نہیں دیا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ تو مہینے آگے پیچھے کب ہوئے ہیں؟ اگر کبھی پہلے ہوا کسی دور میں تو یہ تو اسی دور کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ آج تو سینکڑوں سالوں سے جو ہمارے پاس تاریخ موجود ہے اس میں تو کئی مہینے کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا، تو پھر یہ آیت کم از کم ہزاروں سال سے تو ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کیا کچھ ہے؟ یہ حقیقت جو کچھ سامنے نظر آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر یہاں یہ بھی کہہ دیا آخر میں کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ ہی کافروں کو ہدایت نہیں دے رہا ہے تو وہ بیچارے کیسے ماننے والے بنیں گے؟ ایمان والے تو جب ہی بنیں گے جب اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ نے ہدایت نہیں دیا، پھر اللہ انہیں سزا بھی دیتا ہے، عذاب کی خوشخبری دینے کو بھی کہہ رہا ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف خود ہدایت نہیں دیتا اور دوسری طرف جو وہ جہنم میں ڈالنے کا ندیہ بھی دے رہا ہے۔ تو ایسی گڑبڑ باتیں، ایسی بات ہے کہ خود کے اپنے کہے میں اختلاف آ جائے، کیا یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے؟ کاش یہ مترجمین تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں اور غیر اللہ کے کلام روایتوں سے قرآن سمجھنے کے بجائے اللہ کے کلام سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید اتنا تضاد نہیں آتا جتنا ابھی موجود ہے، آج کے دور میں موجود ہے۔ تو بہرحال بحث میں الجھنے کے بجائے اس کی حقیقی فہم کیا ہے، آئیے اس طرف پڑھتے ہیں۔ انا بے شک، عدت کہتے ہیں تیاری کو، الشہور خاص صورتحال، عند اللہ اللہ کے نزدیک،
اسنا اشرا، تعریفی معاشرہ. ثنا کہتے ہیں تعریف کو اور اشر کہتے ہیں معاشرے کو. شہرن صورتحال، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوما وہ دورانیہ، خلق السماوات والارض پیدا کیا تھا خاص بلندیوں اور پستی، منہا ان سے، اربعۃ حرم مضبوط ترین ہے چھوڑا ہوا ہے، ذالک وہی، الدین القیم وہ خاص نظام ڈٹ جانے والا، فلا تظلموا بس تم ظلم نہیں کرو، فی ہن ان میں، انفسکم اپنی نفسیات سے، وقاتل المشرکین اور تم جھگڑو ملاوٹ کرنے والوں سے، کافتن پورے کے پورے، کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ تم سے جھگڑتے ہیں، کافتن پورے کے پورے یا سب کے سب. وَعْلَمُوا اور جان لو یہ، ان اللہ یہ کہ اللہ، مال متقین متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما بے شک جو، النسیء خاص بھلا دینا ہے، زیادتن زیادہ ہے، فی الکفر انکار میں، یضلو یہ بھٹکتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں، بہ الذین کفروا اس سے انکار کرنے والے لوگ، یحلونہ وہ اپناتے ہیں اسے، آمن عام طور پر، ویحرمونہ اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، آمن عام طور پر، لیواطئوا وہ پیرو تلے روندھلے کے لیے. تو وہ جو ہے نا واو توئے اور حمزہ اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روند دینا، تو پیرو تلے روند دینا. عدتا تمہاری تیاری، ما حرم اللہ جو اللہ نے چھڑوایا ہے، فیحلوا بس وہ اپنا لیں، ما حرم اللہ جو اللہ نے چھڑوایا ہے. زینا مزین ہے، آراستہ ہے، خوشنما ہے، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم ہدایت نہیں لیتی ہے. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب آئیے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد سمجھاؤں کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. بے شک اللہ کے نزدیک صورتحالوں کی تیاری خوب تعریفی معاشرتی صورتحال اللہ کی کتاب میں ہے. اس دورانیے سے بلندیوں اور پستی کو پیدا کیا تھا، اس سے مضبوطی ہے چھوڑا ہوا ہے، وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے. بس تم ان میں اپنی نفسیات سے ظلم نہیں کرو اور تم ملاوٹ کرنے والوں سے سب کے سب لڑو جیسا کہ وہ تم سے سب کے سب لڑتے ہیں، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ پابند رہنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک جو اسے بھلائے انکار میں زیادہ ہے، انکار کرنے والے لوگ وہ اس سے بھٹکتے ہیں، وہ عام طرح اسے اپناتے ہیں اور عام طرح اسے چھوڑتے ہیں. وہ تیاری کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں جو اللہ چھڑواتا ہے. تو جو اللہ چھڑواتا ہے پس وہ اسے اپناتے ہیں، ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین ہیں، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیں کہ یہ ہے کیا. دراصل اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ صورتحالوں کی تیاری، یعنی آپ کس صورتحال میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ ترقی یافتہ صورتحال میں ہیں، پسماندہ صورتحال میں ہیں، متوسط صورتحال میں ہیں، توازن والے صورتحال میں ہیں، خوشی کی صورتحال میں، غمی کی صورتحال میں، بدترین صورتحال میں جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو بے شک جو ان صورتحالوں کی تیاری ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تعریفی معاشرے والی صورتحال اللہ کی کتاب میں. بہترین معاشرہ کیسا بنے گا، خوب تعریفی معاشرہ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس صورتحال کی وضاحت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. آپ کسی بھی صورتحال کی تیاری کرتے رہیں، وہ آپ کی اپنی تیاری ہوگی، لیکن جو تعریفی معاشرتی صورتحال ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اللہ نے بتا دیا کہ آپ کیسے اعمال کریں گے، کس طرح سے کریں گے. تو تعریفی معاشرہ
بن جائے گا، تعریفی معاشرتی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور کب سے؟ یہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یا بلندی اور پستی کو خلق کیا ہے، بلندی اور پستی کو وجود میں لے کر آیا۔ نہیں، انسان موجود ہے، انسان کے ساتھ بلندی بھی ہے، پستی بھی ہے، انسان ہی کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ تعریفی معاشرتی صورتحال جو ہے کیسے بنایا جائے گا، کیا کچھ ہوگا، اس کی تفصیل بھی کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی دورانیے سے جب سے بلندی اور پستی بنائی ہے کہ انسان کو جب اللہ نے بنایا تو بلندی اور پستی کا معیار بھی مقرر کیا، اور جو کچھ اس میں بلندی اور پستی اللہ نے بتا رکھا ہے کتاب میں، مضبوط ترین ہے، اور یہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے کتاب میں جو صورتحال بتائی وہ بہترین ہے، مضبوط ہے، لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، لیکن لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ کبھی جھوٹ کبھی سچ ملاوٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سچ بولنا، سیدھی سچی بات کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے جو کتاب میں بتایا ہے تو وہ تو ہمیشہ سیدھی سچی بات کرنے کی کہا ہے، وہ مضبوط ترین صورتحال ہے، لیکن اسے کیونکہ چھوڑ رکھا ہے تو ہم اس تعریفی معاشرے کو بنا ہی نہیں پاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دیا، آپ اس طرح کے جتنے احکامات ہیں ان سب کو مثال بنا لیں۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الدین القیم، تو وہی تو خاص ڈٹ جانے والا نظام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جی عبادت کے خلاف ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ ہے ہی نہیں، تو کریں کیا؟ اللہ نے کب کہا کہ پوجا پاٹ کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو یہ ہے کیا؟ اس سے انسانیت کا کوئی فائدہ ہے؟ اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو احکامات دے رکھے ہیں وہ اجتماعی معاشرہ بنانے کے لیے بہترین ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہمیشہ سچ بولو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو، لوگوں کے مال میں گھاٹا نہ کرو، یتیموں کو دھکے نہ دو، جو ٹھہراؤ والے ہیں سکونت والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ظالم کا ساتھ مت دو، باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہیں کھاؤ، حکام تک رشوت نہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو کرنے والے کام ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کا کردار واضح ہوتا ہے، جو کرنے والے کام ہیں اس سے تو کوسوں پیچھے ہیں، اور اس لیے اپنے معاشرے کو بدترین جہنم کی طرح بنا رکھا ہے۔ اس پر دھیان ہی نہیں ہے۔ جو اصل ڈٹ جانے والا نظام ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے، پوجا پاٹ میں لگ گئے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ کو اس پوجا پاٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان میں اپنی نفسیات کے تحت ظلم نہیں کرو، اپنی سوچوں کو مت ڈالو۔ اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نے اقرت صلاۃ بنا کے اپنی سوچ کو ڈال دیا۔ اب اللہ نے تو اقیم الصلاۃ کی پوری تفصیل بتائی کہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کو 5 وقت کی نماز بنا کر جو آپ نے ایک پوجا پاٹ بنا دیا ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، اپنی سوچوں کے تحت جو عمل کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، اپنی ہی نفسیات پر ظلم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اللہ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کو آپ اللہ سے معزول بھی نہیں کر سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے، کوئی اور اللہ بن بھی نہیں سکتا۔ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اگر آپ اللہ کی فرمانبرداری نہیں اختیار کریں گے تو آپ کا معاشرہ بدترین صورتحال کا سامنا کرے گا، آپ کا معاشرہ بدامنی کا شکار رہے گا، آپ کا معاشرہ بگاڑ پیدا کر دے گا۔ تو آپ اپنی بھلائی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے بہترین معاشرے کے لیے، مل جل کر رہنے کے لیے، اپنے پرامن اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، خوف اور حزن کے بغیر رہنے کے لیے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ آپ کا پابند نہیں ہے۔ آگے اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم جھگڑو ان ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے، سب کے سب، جیسا کہ وہ تم سے سب کے سب جھگڑتے ہیں۔ یہ جو ملاوٹ کر رکھا ہے، مشرک کا مطلب ہے ملاوٹ کرنے والا۔ تو جنہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ غیر اللہ کے احکامات کی ملاوٹ کر دی ہے، آپ جیسے ہی کہیں کہ قرآن میں نماز نہیں ہے، صلاۃ ہے، یہ نماز پڑھنا جو پوجا پاٹ ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، صلاۃ قائم کرنا اللہ کا حکم ہے، اور کیسے کرنا ہے، کیا کرنا، آ جاؤ اس کی تفصیل قرآن سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سارے یہ جو مشرک ہیں نمازی، سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے،
کیونکہ انہوں نے ملاوٹ کر رکھا ہے اللہ کے کلام میں، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رکھی ہے، اپنی طرف سے ایک اٹھک بیٹھک کو، ایک ورزش کی صورتحال کو نماز کا نام دے کر، پوجا پاٹ کی صورتحال کو نماز کا نام دے کر اس کے ساتھ لگا دیا، اور پھر وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف اکٹھے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے تم جو ماننے والے تم بھی ان سے اکٹھے لڑو، تم دلیل سے بات کرو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، صلاۃ آؤ قرآن کی آیت کو دلیل سے واضح کر لو۔ آگے اللہ پھر یہی کہہ رہا ہے کہ جان لو یہ کہ اللہ پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ، جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرے گا اللہ اسی کا ساتھ دے گا، اللہ اسے ہی اچھا نتیجہ دے گا۔ جو اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کر دے رہے ہیں تو وہ سارے عمل کرتے رہیں، ہرگز اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے کہ مہینے ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں، مہینے کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، مہینہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہے؟ بے شک جو تم خاص بھلا دے رہے ہو یہ انکار میں زیادتی ہے، یعنی اللہ کی باتیں کیا ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، ہم اس کے کلام سے رہنمائی لینے کے بجائے، اس کی کتاب سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو تو بھلا دے رہے ہیں اور غیر اللہ کی کتاب کو پکڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو بھلا دینا یہ ہے کفر میں زیادتی، انکار میں آپ زیادہ سے زیادہ ہو رہے، جو بھی اللہ کے بات کو بھلا رہا، اللہ کی کتاب کو بھلا رہا ہے تو وہ انکار میں زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یضل بہ الذین کفروا یضلونہا، گمراہ ہو رہے ہیں اس سے انکار کرنے والے لوگ، اور وہ عام طور پر اپنا رہے ہیں اس کو جس سے اللہ نے چھڑوایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، یہ اللہ چھڑوا رہا ہے، یہ اسے اپنا رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر تمہیں فائدہ مل رہا ہے۔ آج کے ہمارا تاجر جو ہے 10 روپے کی چیز خرید کر 20 میں بیچ رہا ہے، اور دھڑلے سے قسم کھا لیتا، اللہ کی قسم میں تو باجی 15 روپے میں لایا ہوں آپ کو، چلیے آپ سے 20 نہیں، ہم آپ سے 16 روپے اپنا نفع لیں گے۔ مثال بتا رہا ہوں، یہ ایسا ہے نہیں، کچھ اس سے زیادہ بھی ہے۔ اور موبائل وغیرہ میں تو ایک موبائل میں 100 کا لے کر ہزاروں کا بیچتے رہیں، یہ بھی مثال دے رہا ہوں۔ لیکن یہ آپ ٹچ موبائل وغیرہ ہے، آپ اپنا بیچنے جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے 30-40 ہزار کے موبائل کے وہ 3-4 ہزار نہیں دیں گے، لیکن جب آپ بیچ کر آ جائیں اسی موبائل کو خریدنے جائیں پھر دیکھیے ان کی قیمت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بے تحاشا نفع لے رہے ہیں اللہ نے یہ چھڑوایا ہے، اس کو انہوں نے تجارت کے نام پر اپنایا ہوا ہے۔ اللہ نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گندم ذخیرہ کر رہے ہیں، چینی ذخیرہ کر رہے ہیں، تیل ذخیرہ کر رہے ہیں، اور پھر منمانی قیمت پر بیچ رہے ہیں، ناجائز منافع خوری اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے چھڑوایا ہے، اس کو یہ اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے وہ چیزیں جو عام طور پر چھڑوایا ہے اسے ہی اپنا رہے ہیں، اور بڑے عام انداز میں اپنا رہے ہیں، اسے اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیواطئوا، کہ پیروں تلے روندھ رہے ہیں وہ لوگ، کس کو، اس تیاری کو جو اللہ چھڑوا رہا ہے، اور پس وہ اپناتے کیا ہیں، جو اللہ نے چھڑوایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زین لهم سوء اعمالهم، ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے بڑے مزین ہوتے ہیں، انہیں بڑا اچھا نظر آتا ہے، وہ اس سے تم پروفٹ کما رہے ہیں، ورنہ ہم 1 لاکھ روپے مہینے کیسے کماتے اگر اتنا پروفٹ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ آگے بتا دے رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، انکار کرنے والی جو قوم ہے وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہدایت کو لے لیں تو وہ انکار ہی نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کریں گے تو وہ ناجائز منافع خوری نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ دھوکہ نہیں دیں گے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ تو ایک چیز ایک معیار کے مطابق ہو جائے گا، وہاں حسن اور توازن قائم ہوگا، تو وہیں امن و سکون آئے گا۔ تو یہاں بات اعمال کی ہو رہی ہے، اس کو بلا وجہ سال کے 12 مہینے میں ملا کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو اللہ کو ایک تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں کے نام کیا ہے وہ بھی اللہ بتاتا ہے۔ کوئی پورے قرآن میں 12 مہینے کا نام دکھا دے، ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احکامات اور اس کی تفصیل دونوں دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب احکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتوں میں ہم احکامات بھی دیتے ہیں اور اس کی تفصیل بھی دیتے ہیں اپنی طرف سے، جو حکم دینے والا خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہوں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دیا، تفصیل کے لیے اپنے اماموں کو کتاب اٹھاؤ یا ہمارے پیچھے چلو۔
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج دنیا کے ہر معاشرے کی یہی خواہش ہے کہ ان کا معاشرہ بہترین معاشرہ ہو، ان کا معاشرہ ایک ماڈل معاشرہ ہو، ایک نمونہ بن جائے دنیا والوں کے لیے کہ وہ بھی ایسے ہی معاشرے کی خواہش کریں۔ کیا یہ خواہش انسانوں کی نہیں رہی؟ شروع سے رہی۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو صورتحالوں کی تیاری اللہ کے نزدیک، تو خوب تعریفی معاشرہ تو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا رکھا ہے، اور جب سے اس نے بلندی اور پستی بنائی ہے، اور اس میں ہی جو مضبوطی ہے وہ چھوڑ رکھا تم نے۔ تو اس مضبوط چیز کو جو اللہ کی کتاب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ معاشرہ کیسے بننا ہے، اللہ سب سے پہلے کردار سازی تو کر رہا ہے کہ آپ کا کردار کیسے بنے گا۔ جب آپ باکردار ہوں گے تو باکردار لوگ جب بنیں گے، بیٹھیں گے، اکٹھے بنیں گے، ایک معاشرے میں رہیں گے، تو وہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہمارے یہاں ہے یہ کہ بد کردار لوگ زیادہ ہیں، باکردار لوگ کم ہیں۔ بد کرداروں کا معاشرہ کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ تو جھوٹ، لالچ، فریب پر مبنی ہے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، چاہے تمام انسانوں کا نقصان ہو رہا ہو۔ جبکہ اللہ کی ہدایت جو وہ کہتی کہ انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور کم سے کم نقصان ہو۔ اللہ کے تمام احکامات ایسے ہی ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس فائدے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اس کے فائدے ہیں۔ اللہ نے ہر وہ حکم دیا ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، جہاں انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں وہ حکم ہی اللہ کا نہیں ہے۔ تو بہترین معاشرتی صورتحال اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر آپ بہترین معاشرے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال کی تیاری اللہ کی کتاب سے لیں گے، کیسے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ نے یہ اس وقت سے دے رکھا ہے جب سے اس نے بلندی اور پستی بنائی ہے، یعنی انسانوں کے کیریکٹر کا معیار بنایا ہے کہ بلندی اور پستی کیسے آئے گی، اور اسی میں بڑی مضبوطی ہے، اسے چھوڑ رکھا ہے۔ اور اسی کو اللہ ڈٹ جانے والا نظام کہہ رہا ہے کہ ڈٹنے والا نظام ہی کہ جب آپ اللہ کے دیے گئے احکامات پر پابندی اختیار کریں گے، وہ ایسا پائیدار نظام ہے کہ اس کو زوال نہیں ہے، وہ ڈٹ جانے والا، ہمیشہ رہنے والا نظام ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نفسیات کے تحت تم ظلم نہیں کرو، اور ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے لڑو جیسے کہ ملاوٹ کرنے والے تم سے لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ پابندی اختیار کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ بھلا دیتے ہیں یہ انکار میں زیادہ ہیں، اور اس سے وہ بھٹک رہے ہیں، اور یہ انکار کرنے والے لوگ اس کو عام طور پر اپنا رہے ہیں جسے اللہ نے عام طور پر چھڑوایا ہے، اور وہ روند رہے ہیں، پیروں تلے روند رہے ہیں اس تیاری کو جو اللہ نے چھڑوایا ہوا ہے۔ بس وہ جو اللہ نے چھڑوایا اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت بھی کر دیا ہے کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین ہیں، وہ اپنے برے اعمال کو، جو چھڑوائے ہوئے عمل کو اپنا رہے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، اسی سے تو ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اسی سے تو ہم عروج پر جا رہے ہیں۔ یہ جو دولت کی ہوس ہے، جو مالدار بنتا چلا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے بن رہا ہے؟ اپنے اس برے اعمال کی وجہ سے، جس عمل کو اللہ نے اپنانے سے منع کیا تھا، یعنی جو اللہ نے جو عمل چھڑوایا تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، ملاوٹ، چور بازاری، یہ سارے اعمال جو اللہ نے منع کر رکھے تھے، جس کو اللہ نے عام طور پر چھڑوایا تھا، اسے انہوں نے عام طور پر اپنا لیا ہے، اور اس کے فائدے کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا راستہ ہے، اسی سے تو ہم دولت مند، اسی سے تو ہم ترقی پر پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، اور ایسا کس لیے؟ کیونکہ یہ انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لے رہی، وہ ہدایت کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لے رہی، اللہ کی کتاب کو کھولتے ہی نہیں، اللہ کی کتاب سے سمجھتے نہیں، اللہ سے ہدایت ہی نہیں لیتے۔ تو جب تک اللہ سے ہدایت لے کر اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ جو عمل اپنانے کو کہہ رہا ہے اس کو اپنانا ہوگا، جسے چھوڑنے کو کہہ رہا ہے اسے چھوڑنا ہوگا، اور اس میں کوئی بھولنا نہیں ہے اس کے عمل کو۔ تو جب پابندی اختیار کریں گے، ملاوٹ کرنے والوں سے لڑیں گے، اپنے تئیں کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے، تو پھر جو آپ کی وہ تیاری ہوگی، جو بہترین معاشرتی صورتحال کی تیاری ہے، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس کو اپنا لیں اور وہ فوائد حاصل کر لیں، بہترین معاشرہ بنا لیں۔ تو امید ہے کہ وضاحت ہو گئی۔ اللہ نے یہاں کہیں بھی کسی سال، مہینے یا دن کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ اس کے اللہ کوئی بات کرتا ہے۔ اللہ نے تو ہدایت دی ہے، اس کا تعلق ہدایت سے ہی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ مہینوں کی تعداد میں یا اس کے نام جاننے میں ہرگز دین قائم نہیں ہوتا ہے۔ دین القیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بہترین کردار ہو، جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کریں، وہی ڈٹنے والا نظام ہے۔
اسی سے اچھے فوائد ملیں گے ورنہ نہیں ملے گا۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔